حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا، اور ہم نے پچھلا غالباً گزشتہ جمعہ کو پڑھا کہ یہ جہاں اب جنت المعلی ہے، قبرستان مکہ مکرمہ کا، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہیں، وہاں تک حضرت تشریف لے آئے، جواب کوئی نہیں دیا۔ وہاں پر پہنچنے پر حضرت ہاجرہ نے جو سوال اور جواب کیے تو تب جا کر بعض اکابر نے تو فرمایا کہ صرف سر کے اشارے سے جواب دیا، اور بعد نے فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت تھی تو زبان سے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ دونوں یہاں رہو، اور حضرت ابراہیم کو فرمایا، اب حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنا تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر آپ جائیں، اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو حفاظت بھی اللہ کریں گے ہماری۔ حضرت ہاجرہ تو لوٹ آئیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس جگہ کی نشاندہی علماء نے کی ہے مقام کے اپنے مرحلے کے لحاظ سے، جہاں اب زمزم ہے۔ زمزم کے حوالے سے شاید چند باتیں ہم آگے پڑھیں اگر وقت ہوا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ آئی کہ پلٹ کر دیکھا تو اب نہ حضرت ہاجرہ نظر آ رہی تھیں اور نہ ہی حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، اب دور ہو گئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اللہ سے کچھ دعائیں مانگی، اور اپنا صاحب قصص الانبیاء نے ایسے ہی ایک موقع پر بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ ذرا سوچیں آپ کہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اب تو ٹھیک ہے ہم ہو آتے ہیں، سعادت سے تو خالی نہیں ہیں، لیکن ذرا وہ عالم دیکھیں کہ اب تو وہاں جہان آباد ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ویسے بھی وہاں اتنا رش، پھر ماہ رمضان آئے تو اور رش، اور حج آ جائے تو پھر بے انتہا رش۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا علماء نے لکھا ہے نہ آدم زاد، سنسان وادی ہے، اور پھر خود بھی پلٹ رہے ہیں، جو حکم اللہ کا ملا ہے وہ پورا کرنا ہے، اور ملک شام میں بھی گھر ہے، اور پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے نہ وہاں کوئی اور شخص ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی، صرف حضرت ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں، وہ بھی دودھ پیتے بچے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کریں۔ جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ کو پڑھا تھا کہ پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ بھی بتاتی ہیں کہ گر وہ باپ رہے ہوں تو پھر وہ باپ بھی ہوتے ہیں۔